صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، فرشتے محترم حضرات، یہ تھے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے طالب علم طلحہ سلمہ، جو آپ حضرات کے سامنے علم دین کی اہمیت کو بتا رہے تھے۔ علم دین کی اہمیت سے ہر شخص واقف ہے، کیونکہ اس بات کی اہمیت حدیث میں آئی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آج مسلمان تعلیم کے لائن میں بالکل پیچھے نظر آتے ہیں۔ جس قوم کو سب سے پہلی جس چیز کی تعلیم دی گئی تھی وہ تعلیم و تعلم بھی تھی، لیکن آج ہم اس میں بالکل پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم کو مہد سے لحد تک سیکھو، یعنی تم اپنی پوری زندگی علم دین کے سیکھنے میں لگا دو۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کا انداز بیان پیارا، لب و لہجہ خوشگوار اور انوکھا انداز، جس سے میری مراد جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے طالب علم دلشاد سلمہ ہیں، کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام کو پیش کریں۔ اس شعر کے ساتھ تیری آواز میں ترنم تیرے نام میں کشش ہے، تیرے آواز میں ترنم تیرے نام میں کشش ہے، موسم گفتگو کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ مائک پر دلشاد سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علمت نفس ما احضرت۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکویر کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں قرآن کریم نے ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کیا ہے اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ہر ایک شخص اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ کیا شاہ، کیا وداد، کیا فقیر، کیا امیر، ہر ایک رب ذوالجلال کے سامنے تھر تھرا رہا ہوگا۔ تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سالہ سال کی محبت شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گی۔ کوئی ٹکنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک اور کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اجنبی ہو جائے گا۔ کیسا وقت ہوگا وہ جب ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اپنی پوری جلال کے ساتھ موجود ہوگا۔ اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا اور یہ ناتواں کمزور انسان ہم نے کیا ہوا اعمال ناموں کا حساب دینے کے لیے دست بدست سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا، بتا ہم نے تجھے ڈھیر ساری نعمتیں دی تھی، تم نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ کروڑوں روپے کی آنکھ اور کان دیے تھے، تم نے اسے کہاں صرف کیا؟ اتنی بڑی قیمتی زندگی عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کھانے کے لیے پھل، میوے، انگور، شیریں، شہد اور پینے کے لیے صاف شفاف دودھ اور میٹھے شربت عطا کیے تھے، تم نے اس کا شکریہ کہاں تک ادا کیا؟ اس سے سوال کیا جائے گا کہ پہننے کے لیے حریر و ریشم اور خوبصورت دل کا جوڑے، رہنے کے لیے صاف ستھری فضا اور سونے کے لیے بنگلے اور محلات، چلنے کے لیے گاڑی
کی تھی، بتا تو نے میری ان نعمتوں کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ آیا عیش پرستی اور دنیا کی دلدادگی میں خرچ کیا یا میری اطاعت اور بندگی میں لگایا؟ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں حتیٰ کہ ایک ایک سانس کے بارے میں کچھ ہوگی، اس وقت نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ کسی پر کوئی ظلم ہوگا۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا وہی کاٹے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو وہاں اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہاں اسے دیکھ لے گا، اس کے سامنے اس کے کرتوت اور کیے ہوئے اعمال ناموں کا دفتر کھلا ہوا ہوگا جس میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں درج ہوگی۔ انسان اسے دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور چیخ اٹھے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی نہ ہو۔ آج تو میرے گناہوں کی تمام پوتیاں کھل گئی، جو گناہ میں نے تمام انسانوں سے چھپ کر رات کی تاریخی وطنائی میں شہر سے دور دراز ویرانے میں کی تھی، آج تو اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور اپنے گناہوں کے غم میں گھل گھل کر اپنی انگلیاں کاٹے گا۔ وہ تمنا کرے گا اور اپنے پروردگار سے عرض کرے گا کہ اے ہمارے رب، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، وہاں جا کر اب تو بس آپ ہی کی بندگی کروں گا، میری پوری زندگی آپ ہی کے رضا میں بسر ہوگی۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ اے ہمارے رب، اب ہم کو یہاں سے نکال لیجئے تاکہ ہم کچھ نہیں کیا کر لیں برخلاف جو اب تک کرتے رہے۔ حاضرین جلسہ، ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ آج ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہماری ہر صبح و شام گناہوں کے کن کن اڈوں پر بسر ہو رہی ہے۔ فرعونی اور طاغوتی نشے اور غرور نے ہمیں جہنم کے کس دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ حیوانیت اور بہیمیت کی اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں جہاں جا کر آگے کوئی منزل ہی نہیں ہوتی۔ شراب نوشی، جوا بازی، بے حیائی، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، غیبت، چغل خوری، زناکاری، عیاشی، عصمت دری، نام و نمود، فضول خرچی، نمائش و آرائش، نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور کیسے کیسے برائیاں آج ہمارے زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے۔ پیار و محبت، بھائی چارگی، رحم دلی، اخوت و محبت جیسے الفاظ تو اب ہمارے لیے اچنبے کی بات ہو گئی ہے۔ حیرت تو اس پر ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں بے خوف و خطر کرتے بھی ہیں اور اس کے جواز کی دلیل قرآن و حدیث سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام کا حال دیکھیے اور اپنے کردار پر سر دھوئیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ کہ اللہ ہی کے ملک میں ہے سب کچھ جو آسمان اور زمینوں میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے ان کا بھی حساب لیں گے اور اس پر بھی مواخذہ فرمائیں گے، کیا ہم میں سے اور اس پر بھی مواخذہ فرمائیں گے۔ افسوس ہم نے اس جسم پر رات و دن محنت کی جو آج نہ کل مٹی کے کیڑوں کی غذا بن جائے گا، مگر اپنے پہلوں میں بیٹھے عدو اور خون کے پیاسے دشمن ہم نے نفس سے نجات پانے کی کوئی شکل تلاش نہ کیا۔ تعجب ہے ہم نے اپنے اس دشمن کی طرف کبھی توجہ تو نہ کی، مگر اس نے جو کچھ مانگا ہم نے فوراً حاضر کر دیا۔ امام غزالی نے کیا ہی خوب کہا ہے، بھلا سوچو تو صحیح، اگر کوئی شخص اپنے دامن کے نیچے ایک زہریلا کالا سانپ چھپا بیٹھا ہو وہ فنکار مار رہا ہو اور اس کے ڈسنے اور ہلاک کرنے کے ٹوہ میں لگا ہوا ہو، مگر یہ شخص اس کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے شخص کے منہ سے مکھیاں اڑانے اور پنکھا جھیلنے میں مشغول ہے، تو اس سے زیادہ احمق اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے اور گھروں پر نکتہ چینی کرنے کے فکر میں ہم سرگرم ہیں، مگر اپنے نفس امارہ کے ساتھ مناظرہ کرنے اور تباہ کرنے کے شریر دشمن دین و ایمان کو زیر کرنے کی مطلق توجہ نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارا ایک ساز غنیمت اور بیش بہا ہوتی ہے۔ دنیا ایک پلیٹ فارم اور ایک اسٹیشن ہے جہاں سینکڑوں مسافر آتے ہیں اور جاتے ہیں، مگر
پیش ہے، اگر ہم اسٹیشنی کی دلکشی دل فریبی میں لگ گئے تو موت کی گاڑی آ جائے گی اور چل دے گی، پھر ہم اپنے ناکامی اور نامرادی پر روتے چیختے چلاتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ارے ہم نے محبوب آقا سے رات کی تنہائی میں، ارے ہم نے اپنے محبوب آقا سے رات کی تنہائی میں شعر سے، ارے ہم نے محبوب آقا سے رات کی تاریخی میں تنہائی کے عالم میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر کب دعا مانگے، اپنی میٹھی میٹھی نیند کو کب قربان کیا، اپنی مناجات کو کب پیش کیا، اپنی شاری بےتابیاں اور بے چینیاں کب سنائے، عفو کرم کی بھیک کب مانگے، اپنی گفتگو بے ہوشی کا اقرار کب کیا، ہم نے اس کے سامنے اپنے من کے مندر اور غرور کے بت کو کب توڑا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ایک قید مجرم بنا کر کب پیش کیا، ہم نے اس کے سامنے اس سے محبت اور غیروں سے نفرت کا اظہار کب کیا، ہم نے اس کے سامنے اپنی اصلاح کے لیے پھر سے نیا عہد و پیمان کب باندھا۔ اگر ہم ایسا کرتے تو یقیناً ہماری دعائیں سنتا، پھر اس کی رحمت جوش میں آتی، پھر ہمیں معاف کر کے پاک اور صاف بنا دیتا، پھر ہمیں معاف کر کے پاک اور صاف بنا دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔